بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز، مکرم، محترم، ذی وقار، بالخصوص سٹیج پر جلواگر ہیں ثناخان رسول، مداح صحابہ و اہل بیت، بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے مالک عبدالجبار خالد برادران صاحب۔ آج کا یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے۔ یوں تو اصحابی کالنجوم کی روح سے اگر دیکھا جائے، پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں۔ جب ہی تو قرآن میں اعلان ہوتا ہے اولئک هم الراشدون، کہیں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المتقون، کہیں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملتا ہے۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت نام سے ملقب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و مہتاب شخصیت ہیں جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے دین اسلام کا چہرہ انتہائی معطر، چمکدار اور روشن ہے۔ آپ کو عظیم الشان شخصیت ہیں جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعلنا الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ عمر کے دل میں اور عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، اسلام کو مقام دینا چاہتا ہے، اسلام کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب کو بھیج دے یا عمر بن ہشام کو بھیج دے۔ دنیا کے لوگوں، رب نے جس شخصیت کا انتخاب کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں بٹھا دیا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ کوئی عام صحابی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، ادھر پیغمبر علیہ السلام ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، ادھر پیغمبر کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ادھر پیغمبر علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ادھر فاروق اعظم تلوار ہاتھ میں لے کے محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے چلے ہیں۔ ایک صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یہ صحابی پوچھتے ہیں این تذهب یا عمر، جناب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہ صحابی کہتے ہیں عمر محمد کے دروازے پہ بعد میں جا، پہلے اپنی بہن کے دروازے پہ جا، وہ محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ محمد کا دین قبول کر چکی ہے، وہ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر چکی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم چلتے چلتے بہن فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دیتے ہیں۔ صحابیت الرسول سیدہ فاطمہ کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آپ کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔
یشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کتاب مقدس کی یہ جمع آیات سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم بہن فاطمہ کے منہ پہ تپڑ مار کے کہتے ہیں یہ دین چھوڑنا ہوگا، یہ مذہب چھوڑنا ہوگا، یہ عقیدہ چھوڑنا ہوگا، یہ نظریہ چھوڑنا ہوگا. دنیا کے لوگوں یہ تیرا میرا ایمان نہ تھا، یہ عمر کی بیعت کا ایمان تھا. یہ تیرا میرا ایمان نہ تھا، یہ محمد کی صحابیہ کا ایمان تھا. جناب سیدہ فاطمہ کہتی ہیں عمر یہ تیری غلط سوچ ہے، یہ تیرا غلط خیال ہے، یہ تیرا غلط گمان ہے کہ تیرے مارنے سے، تیرے پیٹنے سے میں محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دوں گی. یاد رکھ جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں. جس ماں کی چھاتی سے دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے دودھ میں نے پیا ہے. یاد رکھنا کٹ تو سکتی ہوں، مر تو سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، وجود کے ٹکڑے کروا سکتی ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. یہ میرے پاک پیغمبر کی دعا کا ثمرہ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے مانگا تھا اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے. چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، قاتل بن کے آنے والا عمر قاتل نہ رہا، عادل بن گیا. چشم فلک نے دیکھا عمر کے دل کے اندھیرے ختم ہو گئے. وہ عمر جو کل بتوں کو سجدہ کرتا تھا توحید میں اتنا کامل ہوا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتا ہے حجر اسود فخر مت کرنا، آج عمر پتھروں کا پجاری نہیں ہے، آج عمر ایک رب کا پجاری ہے اور اسی رب کی عبادت کا ارادہ کرتے ہوئے عمر تیرا بوسہ لے رہا ہے. اگر میرے پاک پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ میرے پاک پیغمبر کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ عمر تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے تیرا بوسہ لیا تھا، ورنہ عمر پتھروں کی تعظیم چھوڑ چکا ہے، ورنہ عمر پتھروں کی عبادت چھوڑ چکا ہے، ورنہ عمر پتھروں کو سجدہ کرنا چھوڑ چکا ہے. اب عمر ایک رب والا ہے، اب عمر جرأت والا ہے، اب عمر بہادری والا ہے، اب عمر شجاعت والا ہے، اب عمر محبت والا ہے. یہ میرے پاک پیغمبر کی دعا کا ثمرہ ہے. جہاں نظریں